43 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. غور کر. کتاب مغنی الادیب جزء اول بحث اما اور درس نمبر 43. اما وقت تبدل. خوب اب ادھر مجاہد بتاؤ یہ اما یہاں پر ترکیب میں کیا ہے؟ اما ہاں خبر کہاں ہے؟ مبتدا خبر کے درمیان واو آتے ہیں. آیت اللہ جنید یہ جو ہے یہ خبر ہے. مبتدا کہاں ہے؟ حاضی. صحیح بتایا. حاضی مبتدا محذوف ہے. یہ اما خبر. یہ ایک ترکیب. دوسری ترکیب ہا ہونا خبر مقدم اما مبتدا مؤخر. یہ کہاں کہیں گے جب بعد والے جملے کو اس کے خبر نہیں بنا سکے تو ادھر نہیں بنا سکتے کیونکہ واو ہے. اور کر اور کیا کر. وقد تبدل میم حل اولا یا ان. کبھی اما میں دو میم ہے نا، ایک میم ساکن ایک مفتوح. تو کبھی پہلی میم کو میم اول کو تبدیل کیا جاتا ہے یا میں اور یوں پڑھا جائے گا ایما. اما کو کیا پڑھا جائے گا؟ ایما. وہی حرف شرط و تفصیل و توکید. یہ اما تین معنی دے گا. حرف شرط بھی ہے، حرف تفصیل بھی ہے، حرف تاکید بھی ہے. ٹھیک ہے. ادھر لکھا ہے ہوا. ابھی ادھر میم ہا یہ ہو کی زمین کہاں جاتی ہے؟ اما کی طرف. یہ ایک کلمے سے پہلے مذکر اس مؤنث ضمیر کیا ابھی ضمیر پلٹا ہے اس کے بعد مذکر کیوں ہوا؟ حرف کی باہر تو بعد میں ہے. کیا صحیح ہے. وہی حرف ختم. پس اما کیا معنی دیتا ہے؟ حرف شرط کا معنی بھی دیتا ہے، تفصیل بھی دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی تفصیل بھی بیان کرتا ہے اور ماقبل کے لیے ماں باپ کے لیے ماقبل کی تفصیل اور اس کی تاکید بھی کرتا ہے. ابھی ہر ایک کو بیان کرا. حرف شرط کیسے، حرف تفصیل کیسے اور حرف توکید کیسے، تینوں کو بیان کرے گا. اما انہا شرطن. اما یہ کہ اما جو وہ شرط کے لیے آتا ہے، معنی شرط دیتا ہے. کیسے پتہ چلا؟ چونکہ اما کے بعد ہمیشہ فاء جزائیہ یا فاء جوابیہ ہوتا ہے. بس اما کے بعد ہمیشہ فا ہونا دلیل ہے کہ یہ حرف شرط ہے، شرط کا معنی دے رہے ہیں. اما انہا شرطن. اما یہ کہ لفظ اما شرط کا معنی دیتا ہے. فبدلیل لزوم الفاء الجزائیہ بعد اما. وہ اس دلیل کی وجہ سے ہے کہ اس اما کے بعد فاء جزائیہ داخل ہوگا. بس فاء جزائیہ تب ہو سکتا ہے جب اما میں شرط کا معنی ہو، ورنہ فاء جزائیہ آنے کی وجہ نہیں ہے. چلو مثال دے دو. قرآن کریم سے مثال دیتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے. فَيَعْلَمُونَ. شاید مثال اسی فا پر ہے، پہلے والے فا پر نہیں ہے، یہ بعد والے فَيَعْلَمُونَ کے فا پر ہے.
اما وہ لوگ جو ایمان لے آئے بس وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم کہ انہ کی زمین کو قرآن کی طرف پلٹائیں تو یہ قرآن حق ہے اپنے پالنے والے ان کے پالنے والے کی طرف سے ہے. پھر قرآن میں دیکھو یہ ضمیر کہاں پر رکھتی ہے؟ فعلاً ہماری بحث اس فیعلمون پر ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اما وہ لوگ جو کافر ہوئے فَيَقُولُونَ بس اوپر فَيَعْلَمُونَ پر فا آیا ہے اور نیچے فَيَقُولُونَ پر فا آیا ہے. یہ فا فائی جزائیہ ہے. بس اما میں شرط کا معنی ہے. آپ کو شرط کا معنی کیا ہے وہ بتائیں گے. یہاں تک واضح ہے نہیں؟ اگر کوئی ہم پر اعتراض کرے یہ فائی جوابیہ نہیں ہے یہ فائی عاطفہ ہے. ادھر شور مچا رہا ہے کہ میں فائی جوابیہ ہوں، نہیں مچا رہا، فا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو کوئی کہتے ہیں کہ یہ فائی عاطفہ ہے، فائی جوابیہ نہیں ہے، اس کے جواب دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَتِ الْفَاءُ لِلْعَطْفِ اگر فَيَعْلَمُونَ کا فا اور فَيَقُولُونَ کا فا جزائیہ نہ ہوتا بلکہ فا عطف کے لیے ہوتا، فا عاطفہ ہوتا، تو آپ کو پتہ ہے مبتدا کی خبر پہ فا عاطفہ تھے، یعنی خبر کو مبتدا پر عطف کرنا ہے. عطف تو نہیں کر سکتے، مبتدا اور خبر ایک جملہ ہے، عطف کیسے کرے گا؟ لم تدخل الفاء علی الخبر، خبر یعنی خبر مبتدا، الذین آمنوا مبتدا ہے، یعلمون خبر ہے، الذین کفروا صلہ موصول مبتدا ہے، یقولون خبر ہے. بس اگر یہ فا عاطفہ ہوتا، یعلمون تو خبر ہے، کیسے خبر پر داخل ہوا فا؟ بس عاطفہ ہونا باطل ہے. کیوں؟ اذ لا یعطف الخبر علی مبتدئہ، چونکہ کسی بھی خبر کو اپنے مبتدا پر عطف نہیں کیا جاتا، لہذا مبتدا کی خبر پر فا عاطفہ آنا بالکل غلط ہے. تو اب آگئے امتیاز کہتا ہے یہ فا شاید زائدہ ہو، عاطفہ بھی نہیں ہے، جزائیہ بھی نہیں ہے، یہ فائی زائدہ ہے. اس کا آپ کیا جواب دیں؟ وَلَوْ كَانَتِ الْفَاءُ زَائِدَةً اگر فَيَعْلَمُونَ کا فا زائدہ ہوتا، فَيَقُولُونَ کا فا زائدہ ہوتا اور ان جیسے باقی جملوں میں یہ فا زائدہ ہوتا، تو فا زائدہ کا طریقہ، حرف زائد کا طریقہ ہمیں شرح عوامل میں سمجھایا ہے، اس کو کلام سے گرا دو، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آنا چاہیے. جبکہ اس فیعلمون کے فا کو اور فیقولون کے فا کو گرانا صحیح نہیں ہے، گرائے گا تو معنی میں فرق پڑتا ہے. وَلَوْ كَانَتِ الْفَاءُ زَائِدَةً لَصَحَّ الْاِسْتِغْنَاءُ عَنِ الْفَاءِ اگر یہ فا زائدہ ہوتا تو یہ اس فا سے بے نیاز ہونا صحیح ہونا چاہیے تھا. بے نیاز ہونا صحیح ہونا یعنی کیا؟ گرانا جائز ہونا چاہیے تھا. اس فا کو گرا دیتے اور ہم اس فا سے بے نیاز ہو جاتے، جبکہ اس فا سے بے نیاز ہونا صحیح نہیں ہے، اس فا کا ہونا ضروری ہے. بس چونکہ یہ فا خبر مبتدا پر داخل ہے، عاطفہ نہیں ہو سکتا. چونکہ اس فا کو گرانا صحیح نہیں ہے، بس زائد بھی نہیں ہو سکتا. جب عاطفہ بھی صحیح نہیں ہوا، زائد بھی صحیح نہیں ہوا، تو باقی رہ گیا جزائیہ. ٹھیک ہے نہیں؟ ابھی آگئے جنید کہتے ہیں میں باہر جا رہا ہوں، کمرے کا دروازہ کھولو. مجاہد دروازہ نہیں کھولوں گا، تو ادھر چھنا تو نہیں لگا، پنجرہ لگا ہوا ہے، تو بس اس کا نظر کیا ہوا؟ بس تو نہیں جا سکتے. اور کوئی راستہ، ایک دروازہ اس کو تالا لگا دیا، چھلانگ نہیں لگا سکتے کیونکہ شہید ہونا بھی نہیں چاہتے. ابھی یہ چھوٹا ہے، ابھی ہم نے شادی کرنی ہے، 10-12 بچے بھی پیدا کرنا ہے، ابھی ہم نے شہید نہیں ہونا. تو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ گے. ولما دقت کر
ولما نہیں ہے، لما میم پر شد ہے. ولما لم یصح ذالک، ولما لم یصح ذالک، ذالک مشل استغنا. اور جب اس بات سے استغنا ہونا صحیح نہیں ہوا. وقد امتنع کون الفاعل العطف، اور اوپر ثابت ہوا ہے کہ فا عطف کے لیے آنا منع ہے. زائد صحیح نہیں ہے، عطف کے لیے آنا ہی منع ہے. تو باقی رہ گیا ایک ہی احتمال، وہ کیا ہے؟ جزائیہ ہے. کوئی تیسرا فا ہمارے پاس نہیں. تعین ان الفاء فاء الجزائی، بس معین ہوا یہ فاء جزائیہ ہے. یہاں تک بات واضح ہے نہیں لگے مجاہد؟ وقد تحذف الفاء للضرورة الشعریة، کبھی اما کے بعد والے فا کو لفظاً حذف کیا جاتا ہے، نیت میں باقی ہے. لفظاً کیوں حذف کرتے ہیں؟ چونکہ شعر کا وزن بگڑ جاتا تھا، اس لیے شاعر نے اپنے شعر کے وزن کو صحیح رکھنے کے لیے فا کو حذف کر دیا. وقد تحذف کون سا فا؟ آگے گلچر کون سا فا؟ اما کا بعد والا فا. ہماری بیس اس میں ہے، حرفانی یا اما کا بعد والا فا ہمارے بیس. کبھی اما کے بعد والے فا کو حذف کیا جاتا ہے ضرورت شعری کی وجہ سے. کقول الحارث ابن خالد، جیسے حارث ابن خالد کا شعر. فَأَمَّا الْقِتَالُ، اما جنگ و جدال کرنا. لا قتال لدیکم، تمہارے پاس جنگ و جدال کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. مخاطب سے کہتے ہیں اما القتال، اما جنگ و جدال کرنا، کسی سے لڑنا لڑائی کرنا. لا قتال لدیکم، اصل میں تھا فلا قتال لدیکم، فا کو حذف کر دیا ہے. سمجھ آئے نہیں؟ بس کہاں سے حذف ہوا ہے؟ لا قتال سے حذف ہوا. فا کیا تھا؟ فلا قتال تھا. فا کو یہاں پر شعر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے حذف کر دیا. یہ شاعر اپنے مخاطب کی مذمت کرنا چاہتے، اس قبیلے کی جس قبیلے سے اس کا مخاطب ہے. تم جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہو وہ ڈرپوک قسم کے فضول قبیلہ ہے. ہم تعجب کرتے تم لوگ پیدا کیسے کیوں ہوئے؟ کیوں کہتے؟ اما جہاں تک جنگ و جدال کی بات ہے، تم لوگ تو لڑنے والے ہی نہیں ہو، تم میدان جنگ کے افراد ہی نہیں ہو. اما القتال، اما کسی سے لڑنا جنگ و جدال کرنا. فلا قتال لدیکم، تمہارے پاس قتال ہے ہی نہیں، جنگ و جدال کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تم لوگ تاریخ کے ڈرپوک قوموں میں سے ایک قوم ہو. پھر تمہارا کیا کردار ہے؟ جو دوسرے پہلوان اسلحہ اپنے جسم سے لباس پہن کے، جنگی لباس پہن کے، اسلحہ لے کے میدان جنگ میں جاتے ہیں، تم ان کے گھوڑوں کے پیچھے پیچھے جانے والے لوگ ہو. جس طرح بکری کے بچے بکری کے پیچھے چلتے ہیں چراگاہ میں ماں کے ساتھ، تم لوگ بچے ہو، بچے بات نہیں کرو گے. وَلَٰكِنَّ سَيْرًا، لیکن تم سیر کرنے والے، سفر کرنے والے لوگ ہو. فی عراض المواکب، مواکب جمع موکب ہے. موکب کا معنی کیا ہے؟ جماعت، سواریوں کی ایک جماعت، پہلوانوں کے ایک جماعت کے عراض، ان کے ساتھ جانے والے لوگ کو. خود جنگ کرنے والے لوگ نہیں، تاکہ ان کے کپڑے دھوئیں، ان کو کھانا پکائیں، ان کے کیا نام ہے جناب اسلام میل کچرا ہو جائے اس کو صاف ستھرا کریں. یہ تمہارا کام ہے. جنگ تو تمہارا کام ہی نہیں ہے. ادھر ہمارے پاس وضو بتائیں مت کرو کہتے ہیں. شاہد مثال فلا قتال پر ہے آیت اللہ امتیاز. کہاں ہے شاہد مثال؟
فلا کیا ہوا ہے؟ فا کیوں حذف ہوا ہے؟ ضرورت شعری کی وجہ سے. فَإِن قُل فَإِن قُل فَإِن قُل کے بارے میں ہمارے استاد کہتے تھے کہ فَإِن قُلْتُ جہاں بھی آ جائے ایک اعتراض ہے. دیکھو یہ اعتراض پہلے والے کس بات پر اعتراض کر رہے ہیں. اب یہ فَإِن قُلْ یہ اعتراض پہلے ہم نے کون سی بات کی تاکہ یہ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں. ہو ہم نے کیا کہا تھا؟ فا ضرورت کی وجہ سے حذف ہوتا ہے، ضرورت کے بغیر حذف نہیں ہوتا ہے. ادھر غور سے سن، ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ صرف فا حذف ہو جائے گا، صرف فا کا حذف ہونا اور کچھ حذف نہ ہونا. غور کرو، اشکال تب سمجھ میں آ جائے گا. کیا ہمارا دعویٰ ہے؟ صرف فا حذف ہو جائے گا، باقی نہ فا سے پہلے کچھ حذف ہوا ہے نہ فا کے بعد. صرف فا کا حذف ہونا مختص ہے ضرورت شعری کے ساتھ. سمجھ میں آ گیا؟ اب اس دعویٰ پر وقت تحذف الفاء للضرورہ اس پر اشکال کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آیے قرآن میں فا حذف ہوا، ادھر آیے قرآن شعر ہے یا نثر ہے؟ نثر ہے. آیے قرآن میں فا حذف ہوا. آپ تو کہتے تھے کہ صرف ضرورت شعری میں فا حذف ہوتا ہے، اما کے بعد والا فا، جبکہ قرآن میں اما کا بعد والا فا حذف ہوا ہے، حالانکہ قرآن شعر نہیں ہے. غور کر. فَإِن قُلْتَ اگر آپ کہے، یعنی اگر آپ اعتراض کریں ہم پر، فَقَدْ حُذِفَتِ الْفَاءُ یقیناً اما کا بعد والا فا حذف ہو چکا ہے، فی قولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ مگر وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو گئے، جن کے چہرے سیاہ ہو گئے. اکفرتم بعد ایمانکم کیا تم لوگ کافر بن چکے ایمان لانے کے بعد. اصل میں تھا فا اکفرتم، فا اکفرتم تھا. فا کو یہاں پر حذف کیا جو جواب اما تھا، حالانکہ یہ آیت شعر نہیں ہے. بس تم جو کہتے تھے کہ یہ فا صرف شعر میں حذف ہوتا ہے، یہ ختم ہو گیا. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آیت اللہ گلشیر سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ دعویٰ کیا ہے ہمارا؟ دعویٰ کیا ہے؟ کیا حذف ہوتا ہے؟ صرف فا یا کچھ اور بھی ساتھ؟ صرف فا. اعتراض کرنے والے نے کیا کہا؟ قرآن کریم میں بھی اس آیت میں اما کا بعد والا فا حذف ہو چکا ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ صرف شعر میں حذف ہوگا، یہ تو نثر ہے. ہو اب جواب ادھر دیکھ، یہاں پر صرف فا حذف نہیں ہوا ہے، یہاں پر فا کے ساتھ کچھ اور بھی حذف ہوا ہے. بس یہ آیت ہمارے خلاف دلیل نہیں بن سکتی. ہم نے کہا صرف فا حذف ہو، کچھ اور ساتھ حذف، اب وہ تو ادھر نہیں ہے. ادھر فا کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی حذف ہوئے، تو یہ آیت ہمارے اوپر اشکال بنے گا نہیں بنے گا؟ نہیں بنے گا، کیونکہ ہم نے کہا صرف فا صرف شعر میں حذف ہوتا ہے، نہ صرف میں فقط فا حذف. چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ خوب غور کریں. قلنا ہم جواب دیں گے آپ کو، ہم کہیں گے الاصل ٹھیک ہے فا حذف ہوا ہے، لیکن فا کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی حذف ہو گئی ہیں، لہذا یہ آیت ہمارے خلاف نہیں ہے. قلنا الاصل یعنی التقدیر، اس آیت کی تقدیر یوں ہے فَيُقَالُ لَهُمْ أَكَفَرْتُمْ. فقط اصل میں فَأَكَفَرْتُمْ نہیں تھا، فَيُقَالُ لَهُمْ أَكَفَرْتُمْ تھا. تو فقط فا حذف نہیں ہوا ہے، فا کے بعد یقالو تھا وہ بھی حذف ہو گیا ہے، اس کے بعد لہم تھا وہ بھی حذف ہو گیا ہے. تو یہ ہمارے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا ہے.
ہم نے کہا صرف فا حذف ہو جائے وہ فقط شعر میں ہوتا ہے، نثر میں نہیں ہوتا. اما فا کے ساتھ کچھ اور بھی حذف ہو جائے وہ شعر میں بھی ہو سکتا ہے، نثر میں بھی ہو سکتا ہے. سمجھ گیا نہیں؟ غور کرو، یہ جواب دقیق ہے. قلنا الاصل فیقال لهم اکفرتم بعد ایمانکم تھا. بس یہاں پر فا بھی حذف، اس کے بعد یقال بھی حذف، اس کے بعد لہم بھی حذف. بس اس اما وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو گئے، پس کہا جائے گا قیامت کے دن ان کے لیے، کہا جائے گا کیا تم کفر کر چکے ایمان لانے کے بعد. یہ جملہ ان کو کہا جائے گا قیامت کے دن. فحذف القول، اوپر لکھو یقالو، پس یقالو کو حذف کیا گیا. بھائی کیوں حذف کیا؟ ادھر دیکھو، یہ اکفرتم بعد ایمانکم، یہ بات ہے یا نہیں؟ یہ جملہ بات قول ہے یا نہیں؟ وہ بات والا ہی بات ہے، اس لیے یقالو کو حذف کر دیا. خود اکفرتم بعد ایمانکم یہ خود قول ہے، اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ یقالو تقدیر میں ہے. فحذف القول یعنی یقالو کو حذف کیا گیا استغناء عن القول، اس قول سے بے نیاز ہوتے ہوئے، بالمقول، مقول کے ذریعے سے. مقول لکھو یہ اکفرتم والا جملہ، اکفرتم والا جملہ جو یقالو کا مقول ہے اس کے ذریعے سے ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ یقالو کہنے سے. یقالو کا پتہ خود بہت چل جاتا ہے. خوب، جب یقالو حذف ہوا، فا کس پہ داخل تھا؟ یقالو پر، تو فا اس کی پیروی کی. جب تو حذف ہے، میں تو تمہاری وجہ سے بیٹھا تھا، تو حذف ہے تو میرا بھی یہاں پر کوئی کمی نہیں ہو جاتا اس ساتھ. فَتَبِعَتْهُ الْفَاءُ، طبیعت کے اندر جو ضمیر نہ اندر نہیں ہے، طبیعت میں جو لفظ ہو ہے وہ جاتی ہے قول کی طرف، اور الفاء فاعل ہے طبیعت کا. پس فا نے پیروی کی، قول کی پیروی کی، کس میں؟ فی الحذف، حذف ہونے میں. یقالو جب حذف ہوا، فا نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ حذف ہوتا ہوں. اب کہتے ہیں سوال، بھائی بالاخرہ فا حذف ہو گیا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو جب فا یقالو کے ساتھ نثر میں حذف ہو سکتا ہے تو تنہا بھی حذف ہو سکتا ہے. تو تنہا حذف ہونے میں آپ لوگ کیوں کرتے ہو؟ یقالو کے ساتھ حذف ہو رہے ہیں نا. بس جو چیز یقالو کے ساتھ حذف ہونا جائز ہے نثر میں، تو تنہا بھی حذف ہونا کیا ہونا چاہیے؟ جائز ہونا چاہیے. بس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی اور چیز کے ساتھ فا حذف ہو سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں جب ساتھ حذف ہو سکتا ہے تو تنہا بھی حذف ہو سکتا ہے. تو تنہا حذف ہونے کو آپ کیوں ضرورت شعری کے ساتھ مختص کرتے ہو؟ بس آپ یوں فتویٰ دے دو تنہا بھی حذف ہوتا ہے، ساتھ بھی حذف ہوتا ہے، شعر میں بھی، نثر میں بھی. اس سوال کا جواب ابن ہشام دیتا ہے، بھائی ایک چیز ممکن ہے ساتھ حذف ہو جائے اما تنہا حذف نہ ہو جائے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ، رات 10 بج چکے ہیں، یہ اپنے ماں کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ بازار جانے پہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن تنہا جانے پہ راضی. ہاں، آپ ایک 4 سالہ بچہ، آپ باپ کے ساتھ جاؤ گے بازار، آپ کو بوتل پلاؤں گا، آپ کو جوس پلاؤں گا، وہ بچہ خوش ہوتا ہے جاؤں گا. تو بچے سے کہے وہ باپ تو ابھی سویا ہوا ہے، تو تنہا جا کے جوس پی کے واپس آ جاؤ گا، 10 کلو جوس بھی دو گے نا میں نہیں پیوں گا. ٹائم ابھی 2 منٹ ہے. وہ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، ابھی قم میں بیٹھتا ہے، یہ مجھے نہیں دیکھا، یہ پچھلے سال گیا تھا 40 پہ، تو گرمی زیادہ لگی اس کو،